السلام علیکم، میں ہوں سید سانول اینڈ یو آر واچنگ سٹی جرنل۔ دوستو، سب سے پہلے آپ سب کو رمضان کا بابرکت مہینہ بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ کرے یہ مہینہ ہم سب کے لیے رحمت، مغفرت اور نجات کا ذریعہ بنے، آمین۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں ایک ایسے سوال پر جو شاید ہم سب نے کبھی نہ کبھی اپنی زندگی میں ضرور سوچا ہوگا۔ روزہ کیوں رکھا جاتا ہے؟ کیا یہ صرف بھوکا اور پیاسا رہنے کا نام ہے؟ یا اس کے پیچھے کون سا گہرا مقصد، کون سا ڈیوائن وزڈم چھپا ہے؟ روزہ صرف اسلام تک محدود نہیں۔ ہسٹری اٹھا کر دیکھیں تو قدیم مصر، یونانی اور رومن تہذیبوں میں بھی فاسٹنگ اسپرچول پیوریفیکیشن کے لیے کی جاتی تھی۔ یعنی فاسٹنگ ایک یونیورسل عبادت رہی ہے، لیکن اسلام نے روزے کو ایک مکمل نظام بنا دیا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ سورہ البقرہ 183۔ یعنی روزے کا سب سے بڑا مقصد ہے تقویٰ۔ لیکن تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ کا مطلب صرف ڈر نہیں، بلکہ اللہ کی ہمیشہ ہوشیاری کے ساتھ اطاعت کرنا، اپنی خواہشات پر کنٹرول حاصل کرنا۔ جب پانی سامنے ہو اور کوئی دیکھ بھی نہ رہا ہو پھر بھی نہ پینا۔ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم نازل ہوا۔ یہ مہینہ صرف عبادت کا نہیں، روحانی انقلاب کا مہینہ ہے۔ بیٹل آف بدر، اسلام کی پہلی جنگ بھی رمضان میں ہوئی۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ روزہ کمزوری نہیں دیتا، اگر نیت مضبوط ہو تو روزہ روحانی طاقت دیتا ہے۔ یہ صرف بھوک اور پیاس کا امتحان نہیں، یہ صبر کا امتحان ہے، یہ غصے پر کنٹرول کا امتحان ہے، یہ زبان کو جھوٹ، غیبت اور برائی سے روکنے کا امتحان ہے۔ روزہ ہمیں غریب کی بھوک کا احساس دلاتا ہے۔ جب پیٹ میں بھوک اٹھتی ہے تب انسان کو یاد آتا ہے کہ دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو روز بھوکے سوتے ہیں۔ میڈیکل سائنس کے حوالے سے بھی دیکھیں تو فاسٹنگ سے باڈی ڈیٹاکس ہوتی ہے۔ ماڈرن سائنس فاسٹنگ کو کہتی ہے انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ۔ 2016 میں ایک جاپانیز سائنٹسٹ یوشینوری اوسمی کو نوبل پرائز ملا آٹوفیجی پر ریسرچ کے لیے۔ آٹوفیجی کیا ہے؟ یہ ایک بایولوجیکل پروسیس ہے جس میں باڈی اپنے ڈیمیج سیلز کو کلین کرتی ہے اور ان کی جگہ نئے ہیلدی سیلز بناتی ہے۔ ریسرچ کے مطابق فاسٹنگ آٹوفیجی کو ایکٹیویٹ کرتا ہے، یعنی جب آپ روزہ رکھتے ہیں آپ کا جسم لٹرلی اپنی صفائی کر رہا ہوتا ہے۔ فاسٹنگ سے انسولین لیول کنٹرول ہوتا ہے، فیٹ برننگ انکریز ہوتی ہے، برین فنکشن امپروو ہوتا ہے، انفلیمیشن کم ہوتی ہے۔ کچھ سٹڈیز یہ بھی سجیسٹ کرتی ہیں کہ کنٹرولڈ فاسٹنگ سے ہارٹ ہیلتھ، میٹابولک ہیلتھ بیٹر ہوتی ہے۔ مگر اسلام میں روزہ صرف فزیکل ڈیٹاکس نہیں، یہ مینٹل اور اسپرچول ڈیٹاکس بھی ہے۔ فاسٹنگ کے اگر سائیکولوجیکل امپیکٹ کو دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ جب آپ 14 سے 15 گھنٹے خود کو پانی اور کھانے سے روکتے ہیں، آپ کا برین سیلف کنٹرول ڈیولپ کرتا ہے۔ نیورو سائنسز کے مطابق جب انسان اپنی امیڈیٹ ڈیزائرز کو ڈیلے کرتا ہے تو اس کا پری فرنٹل کارٹیکس اسٹرانگ ہوتا ہے، جو ڈیسیژن میکنگ اور ڈسپلن کنٹرول کرتا ہے۔ یعنی روزہ ول پاور کو ٹرین کرتا ہے، اس لیے روزے کو صرف ریچول نہ سمجھیں، یہ ایک اسپرچول ٹریننگ کیمپ ہے۔ ڈائجسٹو سسٹم کو ریسٹ ملتا ہے، سیلف کنٹرول اسٹرانگ ہوتا ہے، لیکن سب سے بڑی بات، روزہ انسان کو اندر سے چینج کرتا ہے۔ ایک حدیث میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ ڈھال ہے۔ ڈھال یعنی شیلڈ۔ شیلڈ کس سے؟ گناہوں سے، ہوس سے، نفس کی بغاوت سے۔ یعنی روزہ انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے اور جہنم سے بچاتا ہے۔
ایک اور حدیث کے مطابق روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کے لیے شفاعت بنیں گے یا شفاعت کریں گے۔ اگر روزہ صرف بھوک ہوتا تو اللہ صرف بھوک کا ذکر کرتے، مگر اللہ نے کہا تقویٰ۔ تو کیا ہم صرف بھوکے رہتے ہیں یا واقعی اپنے اندر ایک نیا انسان پیدا کرتے ہیں؟ سائنس روزے کے جسمانی فائدے بتاتی ہے، ہسٹری روزے کی یونیورسلٹی بتاتی ہے، اور اسلام روزے کا اصل مقصد بتاتا ہے۔ اگر صرف بھوکا رہنا ہوتا تو اللہ کہتے کہ بھوکے رہو، مگر اللہ نے کہا تقویٰ حاصل کرو۔ تو اصلی سوال یہ ہے کہ کیا ہم صرف بھوکے رہتے ہیں یا واقعی اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں؟ روزہ صرف جسم کا نہیں، آنکھوں کا روزہ بھی ہے، حرام سے بچنا۔ زبان کا روزہ بھی ہے، جھوٹ اور غیبت سے بچنا۔ دل کا روزہ بھی ہے، نفرت اور حسد سے بچنا۔ اس رمضان اپنے آپ سے یہ وعدہ کریں کہ روزہ صرف پیٹ کا نہیں، پورے وجود کا ہوگا۔ سوچئے، ایک مہینہ اگر صحیح طرح گزارا جائے تو پوری زندگی بدل سکتی ہے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ پھر ملیں گے کسی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔